بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا ریالٹی ود ڈاکٹر اسد۔ آج بات کریں گے کیا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کیا نافذ العمل ہوگا یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 والا جو الیکشن ہے، الیکشن کے کس ایکٹ کے تحت ہوا۔ 8 فروری 2024 والا الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ جو بھی جتنی سیٹیں جیتے گا اس کو اس کے مطابق پرسنٹیج کے لحاظ سے اس کو اتنی ہی ریزرو سیٹیں یا مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ اب ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اتنے آزاد جیت جائیں گے۔ جب آزاد جیتے اور آزادوں سے پوچھا گیا آپ کی پارٹی کون سی ہے، تو انہوں نے برملا پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا نام لیا اور اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے اس بات کو نہیں مانا۔ الیکشن کمیشن کا مکمل سپورٹ تھی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ بالخصوص میں کہہ دیتا ہوں، اسپیسیفک جو سپورٹ تھی وہ تھی پی ایم ایل این کو۔ تو الیکشن کمیشن نے وہ سیٹیں کچھ جے یو آئی کو دے دی، کچھ پی ایم ایل این کو دے دی اور کچھ پیپلز پارٹی کو دے دی، کچھ ایم کیو ایم کو دے دی۔ اب یہ جو غیر منصفانہ تقسیم تھی سیٹوں کی، یہ سرہن 100% پاکستان کے الیکشن ایکٹ 2017 کے خلاف تھی۔ تو پھر اس کے بارے میں ایک پٹیشن دائر ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ کا 13 رکنی لارجر بینچ بیٹھا اور اس نے اس پہ سماعت کی۔ کئی سماعتوں کے بعد سپریم کورٹ کے اکثریتی جج اس فیصلے پہ پہنچے کہ پاکستان تحریک انصاف پر ان سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے اور اس کو دی جائیں۔ لیکن الیکشن کمیشن کی سپورٹ پی ایم ایل این کے ساتھ تھی، تو الیکشن کمیشن نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو وہ کبھی ادھر کوئی میٹنگ کرتا ہے، کبھی ادھر میٹنگ کرتا ہے، کبھی اس سے مشورہ لیتا ہے، کبھی اس سے مشورہ لیتا ہے۔ حالانکہ حق تو یہ تھا یا ان پہ یہ بائنڈنگ تھا کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جو فیصلہ دے دیا اس پہ منوعاً عمل کر لیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے کہ اس فیصلے پر الیکشن کمیشن نے عمل کرنے سے مکمل انکار کر دیا۔ تو پھر جب دیکھا کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے کہ بات بن نہیں پا رہی، ہمیں 2 اکثریت نہیں ملے گی اور متعلقہ یا مطلوبہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی، تو انہوں نے کیا الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ کا ارادہ کر لیا۔ امینڈمنٹ کا ارادہ یہ کیا کہ کوئی بھی آزاد جیتا ہوا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ دوبارہ کسی دوسری پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ 15 دن کے اندر اندر جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بلے کے نشان کے چھیننے والے فیصلے سے اس کو درست کر لیا جائے، جو کہ ایک جائز مطالبہ اور بہترین رائے تھی۔ تو لیکن اس بات کو نہ مانا گیا، تو کیا کیا انہوں نے 2017 جو الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے اس کو امینڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی امینڈمنٹ کے لیے یہ آیا کہ کوئی بھی دوسرا بندہ اب انڈیپینڈنٹ جب ایک بار کسی پارٹی میں چلا جائے تو وہ دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کیا 6 اگست 2024 کو یہ جو امینڈمنٹ تھی اس ایکٹ کی اسمبلی میں پیش کی گئی اور 6 کو پاس کر لی گئی، اور 8 اگست 2024 کو صدر پاکستان نے اس کو سائن کر دیا، یعنی اپروو کر دیا، اور 9 اگست کو یہ قانون، یہ امینڈمنٹ نافذ العمل ہو گئی۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر 2 وضاحتیں جاری کی کہ
امینڈمنٹ اگر ہو بھی جائے ہمارے 12 جولائی کے فیصلے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، جو کہ جائز بات ہے، کیونکہ جو پاکستان کا الیکشن ہوا 8 فروری کا وہ ایکٹ 2017 کے مطابق ہوا۔ تو سپریم کورٹ نے جو اپنی رائے دی، جو فیصلہ دیا، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق دیا۔ تو سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا، کل بھی اس پہ انہوں نے دوبارہ اپنی وضاحت جاری کی اور لاسٹ وارننگ دی ہے کہ اس پر دوبارہ وضاحت نہ مانگی جائے، جو ہمارا فیصلہ ہے اس پہ منع عمل کر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے، جو ملین ڈالر کوسچن یہ ہے، کیا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بھی قانونی چارہ جوئی نہیں رہی۔ الیکشن کمیشن کو اب 100% پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں دینا پڑیں گی۔ یہ لکھ لیں، تحریک انصاف کو یہ سیٹیں مل رہی ہیں اور 1 یا 2 یا 3 دن میں اس کا اعلان ہو جائے گا اور ہماری خبر کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ یہ تھی وہ آج کی باتیں جو الیکشن ایکٹ 2017 اور بعد میں اس میں ترمیم کی گئی 2024 اس کو بنا دیا گیا ایکٹ 2024، اس کا کیا مخصوص نشستوں پر کوئی اثر ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے اور وضاحت کے مطابق کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پارلیمنٹیرین جو امینڈمنٹ کی اس کو بدنیتی قرار دیا، جو کہ جائز اور 100% رائے ان کی درست ہے۔ بہت شکریہ، یہ خبر آپ کو دینی تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹک ٹاک پہ ڈاکٹر اسد رانا کو فالو کریں اور فیس بک پہ میرا پیج ہے دا ریئلٹی ود ڈاکٹر اسد، اس کو جوائن کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔